بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی عبرتناک واقعہ لے کے آیا ہوں۔ یہ عبرتناک ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں پر ناجائز تعلقات کے الزامات لگاتا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینۃ النبی میں ہوا تھا۔ غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت ساتھ گھسٹتی ہوئی آتی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا، بے حد کوشش کے باوجود جدا نہ ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر بے سود رہا سب کچھ۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزر گیا، پھر رات ہوئی، سب ویسے ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی۔ اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس دور کے مولوی صاحبان، قاری صاحبان، تمام اسلامی طبقات سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال یعنی غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ علماء کرام نے دوسری صورت یہ بتائی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ جہاں ہاتھ چپکا ہوا ہے کاٹ لیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین اور بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ امام مدینہ کا دور تھا۔ اس دور میں امام مالک قاضی القضاء تھے۔ بات امام مالک تک پہنچ گئی، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بانپ کر غسال عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس اس الزام کا ثبوت ہے؟ تمہارے پاس گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ جواب آیا نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو اس کے جرم کی پاداش میں حد مقرر کرتے ہوئے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ دوستو، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ ہر آنے جانے والی لڑکی پر تہمت، اسکول، کالج، مدرسہ، یہاں تک کہ بڑی عمر کی عورتوں پر بھی تہمت۔ ہمارے دماغ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، ہم کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ آج ہمیں اجتماعی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بری باتوں پر ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ واقعہ بکھرے موتی جلد اول میں مولانا محمد یوسف پالن پوری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔